سب سے پہلے ویڈیو کی ہائی لائٹس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں سمعی، بصری اور ذہنی دھندل کے شعبدے اور بیکار ترین وسوسے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ مت مشہور تھی کہ روئے زمین میں کسی انسان کی تھائز میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اتنی رفتار سے بھاگ سکے۔ پھر اس کا مقابلہ یوگوسلاویا کی ناقابل شکست کھلاڑی اینڈریجا اوٹن ہاجر سے ہوا۔ یہ آپ کی امیدوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو حوصلوں کا آب حیات پلائے گی، کیونکہ اب آپ موٹیویشنل 100% ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ میں حماد رضا، فاؤنڈر CEO ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل، اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ محترم ناظرین، دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کامیابی کا راستہ بڑا مشکل، دشوار اور کٹھن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سفر کی صعوبتوں، زاد راہ کی قلت، نیت کے کھوٹ اور مستقل مزاجی کی کمی کی وجہ سے یہ سفر کر ہی نہیں پاتے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے 3 انتہائی جان گزار مرحلے، یا 3 دشوار گزار گھاٹیاں، یا 3 پرخطر رکاوٹیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں سمعی، بصری اور ذہنی دھندل کے شعبدے اور بیکار ترین وسوسے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پارٹ 1 میں عرض کیا تھا، پہلا تم یہ نہیں کر سکتے، دوسرا آج تک کوئی شخص نہیں کر سکا، تیسرا یہ تو فلاں بھی نہیں کر سکا، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ ان 3 مایوسیوں کے کینسر کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سفر سے واپس لوٹ آئے، ناکام ہو گئے یا ارادہ ہی نہیں کر سکے۔ یہ آپ اور آپ کی کامیابی کے درمیان 3 بھیانک، خوفناک اور گہری کھائیاں ہیں۔ میں انشاءاللہ ان تینوں دلدل میں سے 3 ناقابل یقین، انوکھی اور حیرت انگیز واقعات کی رسیوں کے ذریعے آپ کو باحفاظت باہر نکالوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے مستقبل میں بھی یہ موذی کینسر کا وائرس آپ کا راستہ روک نہیں پائے گا۔ 2 رسیاں آپ پہلے حصے میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ میری آخری رسی سپورٹس کی دنیا کی وہ کہانی ہے جو YouTube پر آج پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی خوبصورت دنیا میں بھی لے چلوں گا۔ آپ کو وہاں جو کامیابی کا پیٹرن نظر آئے گا، اس سے آپ کی مائنڈ میپنگ ہوگی، اور ہر کامیاب بندے کی یہی مائنڈ میپنگ ہوتی ہے جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں۔ راجر بینسٹر 23 مارچ 1929 کو لندن میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین رالف اور ایلس دونوں لنک شائر کی مزدور فیملی سے تھے۔ راجر بینسٹر 1 میل کے ریکارڈ ہولڈر ایتھلیٹ وڈسن سے بے حد انسپائر تھا، جس نے 9 ستمبر کو گوتھنبرگ میں 4 منٹ 4 سیکنڈ کا برطانوی ریکارڈ قائم کیا۔ راجر بینسٹر کی زندگی کا واحد خواب وڈسن کی طرح 1 میل کا ریکارڈ بنانا اور اس کا ریکارڈ توڑنا، اور پھر ایک نیا ذاتی بہترین رفتار سے 4 منٹ کا ریکارڈ بنانا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ مت مشہور تھی کہ روئے زمین میں کسی انسان کی تھائز میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اتنی رفتار سے بھاگ سکے۔ یہ ایک ناممکن ہدف، ٹارگٹ اور سنگ میل تھا۔ بینسٹر نے 17 سال کی عمر میں 1946 میں آکسفورڈ میں اپنی دوڑ کا آغاز کیا۔ اس نے 1947 میں صرف 3 ویکلی ٹریننگ سیشن میں 4 منٹ 24 سیکنڈ کی پرفارمنس دے کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ سال 1950 میں مزید بہتری دیکھنے کو آئی جب اس نے 4 منٹ 13 سیکنڈ کا فاصلہ طے کیا، لیکن پھر اگلے میچ میں یہ آرتھر ونٹ سے ہار گیا۔ پھر اس نے کڑی ٹریننگ سٹارٹ کی اور اس نے 30 دسمبر کو 4 منٹ 9 سیکنڈ کے ریکارڈ ٹائم میں 1 میل کی ریس جیت کر دنیا کی نظر میں آ گیا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ پھر اس کا مقابلہ یوگوسلاویا کی ناقابل شکست کھلاڑی اینڈریجا اوٹن ہاجر سے ہوا۔ اس نے راجر بینسٹر کے شارٹ سپین کیریئر کو سٹڈی کیا اور یوں اس کی سب سے بڑی خوبی سے واقف ہو گئی۔ اسے پتا چل گیا کہ راجر بینسٹر کا سب سے بڑا کمال اس کی آخری لیپ کک میں ہے۔ اس نے 25 اگست کو بلغراد میں 1500 میٹر کی دوڑ کو ریکارڈ رفتار سے سٹارٹ کیا، جس نے راجر کو بیل لیب کے ذریعے خلا کو ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ یوں نہ صرف راجر ہارا، بلکہ اب اس کے ناقابل تسخیر کا بھرم بھی آڈینس کی نظروں میں چکنا چور ہو گیا۔ لیکن وہ ایک نئی ہمت سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے کوچ، فزیشین اور سینئرز نے اسے بڑا سمجھایا۔ اس کا ہدف ناممکن ہے، انسانی جسم کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ پاگل تھا، جنونی تھا، اسے صرف اپنا ٹارگٹ نظر آ رہا تھا، اور اس کے لیے یہ اپنی قوت، طاقت اور خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار تھا۔
اس کے لیے دن رات میں کوئی تمیز نہیں تھی، آرام چین سکون اس کی زندگی سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ بھاگتا رہتا جب تک کہ تھک کر گر نہیں جاتا، اسے اپنا درد دکھائی نہیں دیتا تھا، دکھائی دیتا تھا تو 4 منٹ کا ناقابل تسخیر ٹارگٹ اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ۔ اس کے بعد وہ مسلسل 3 سال تک ہارتا رہا۔ پھر 6 مئی 1954 کی دوڑ شروع ہوئی۔ دوڑ مقررہ وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوئی اور شروع میں ہی 2 کھلاڑیوں بریشر اور بینسٹر نے فوراً دوسروں سے سبقت لے لی۔ بریشر نے پہلی لیپ 58 سیکنڈ میں اور آدھا میل 1 منٹ 58 سیکنڈ میں طے کیا، جس میں بینسٹر اس سے پیچھے تھا۔ پھر اچانک ایک اور کھلاڑی چیٹا وے نے بینسٹر کے پیچھے قدم رکھا اور اس کے برابر آ گیا۔ چیٹا وے دوسرے لیپ کے بعد سامنے کی طرف سے بڑھا اور آخری لیپ بیل پر 3 منٹ 1 سیکنڈ کے سپلٹ کے ساتھ رفتار کو برقرار رکھا۔ چیٹا وے سامنے والے موڑ کے ارد گرد اس وقت تک آگے رہا جب تک بینسٹر نے 275 گز یعنی صرف آدھے لیپ سے زیادہ کے ساتھ اپنی فائنل کک شروع کی۔ آخری لیپ کو صرف 59 سیکنڈ سے کم میں ختم کیا۔ اس ریس کے لیے اسٹیڈیم کا اناؤنسر نورس میگ تھا، جس نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نئی اشاعت اور پرانی کی کینسلیشن کا اعلان کیا۔ 1 میل پہلا نمبر 41 راجر بینسٹر ورلڈ ریکارڈ ہولڈر۔ بینسٹر کا ٹائم ہے 3 منٹ 59 سیکنڈ اور اس کے بعد سٹیڈیم میں صرف فلک شگاف نعرے باقی بچے تھے۔ محترم ناظرین، راجر بینسٹر ٹارگٹ کو اپنے اندر اتار چکا تھا۔ اس ٹارگٹ نے تمام توانائیوں کو یکجا کر کے راجر سے وہ ناممکن کام کرا لیا جس کا تصور بھی دوسروں کے لیے محال تھا۔ اسی فارمولے پر عمل کر کے اگلے 1 سال کے دوران 1 درجن سے زائد ایتھلیٹ اس طرح کی 1 میل کی دوڑ 4 منٹ سے کم وقت میں کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ آج ہائی اسکول کے مقابلے میں شامل بچے بھی 1 میل کی دوڑ 4 منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ راجر بینسٹر نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ جو چیز کچھ سال پہلے معجزہ دکھتی تھی، ناممکن لگتی تھی، سپورٹ گروز، اینالسٹ اور کوچز کے نزدیک ایک ناقابل یقین، ناقابل عبور اور ناقابل تسخیر اچیومنٹ تھی، راجر بینسٹر کے کرنے کے بعد وہ آج نارمل ہو گئی۔ آج ہر کسی کے ہاتھ میں یہ جادو آ گیا۔ میں پھر دہراتا ہوں، تم یہ نہیں کر سکتے، آج تک کوئی شخص نہیں کر سکا، یہ تو فلاں بھی نہیں کر سکا، یہ تو نیوٹن بھی نہیں کر سکا، یہ تو آئنسٹائن بھی نہیں کر سکا، یہ تو امریکہ بھی نہیں کر سکا، یہ تو تمہارا والد بھی نہیں کر سکا، یہ تو تمہارا بڑا بھائی بھی نہیں کر سکا، اور یہ تو وہ بھی نہیں کر سکا، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ جب کوئی آپ سے ان میں سے بات کرے تو آپ مسکرا کر تینوں میں سے کوئی بھی کہانی یاد کر لے، تو انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی کا اسم اعظم ہوگی۔ یہ دم توڑتی ہوئی امیدوں کو نئی زندگی بخشے گی، یہ آپ کے جذبوں میں نئی توانائی بھرے گی، یہ آپ کی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دے گی، یہ آپ کی امیدوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو حوصلوں کا آب حیات پلائے گی، کیونکہ اب آپ موٹیویشنل 100% ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ خود ہی شور مچا دیں گے، ہاں میں کر سکتا ہوں، اور ایک دن ساری دنیا بھی آپ کی کامیابی دیکھ کر چلا اٹھے گی۔ شاباش، تم ہمیشہ کر سکتے ہو۔ ایڈوانس زندگی، تبدیلی اور کامیابی مبارک۔ ہمیشہ کامیاب رہیں، کامران رہیں۔ حماد رضا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔